اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والائمۃ المعصومین علیہم السلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ یبغضها اللہ کثرۃ الطعام وکثرۃ المنام وکثرۃ الکلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس حدیث مبارک کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور جس کے دو پہلو پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اس میں پہلی چیز کثرت الطعام یعنی زیادہ کھانا. اس کے نقصانات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے اور کم کھانے کے فوائد آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. دوسرے دن بات ہوئی تھی وہ کثرت المنام. دوسری چیز جسے اللہ ناپسند کرتا ہے وہ ہے زیادہ سونا. اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے بتایا کہ زیادہ سونے کے نقصانات کیا ہیں. اور آج جو ہے وہ تیسری گفتگو جو ہے وہ کثرت الکلام یعنی زیادہ بولنا. تیسری چیز جسے اللہ ناپسند کرتا ہے وہ ہے زیادہ بولنا. اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین نعمت جو ہے وہ اللہ نے زبان کی صورت میں دی ہے. وہ خود قرآن مجید کے سورہ بلد میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یعنی ہماری نعمتوں میں سے یہ بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہے زبان کا ہونا. تو اللہ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے جلدی سے. اس کی اہمیت کا ان لوگوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے، جو بول نہیں سکتے. اگرچہ یہ جسم کا سب سے چھوٹا عضو کہا جاتا ہے، لیکن کام یہ دوسرے اعضاء سے جو ہے وہ زیادہ ہی کر لیتا ہے. اور ہم لوگ اس سے جو ہے وہ دوسرے اعضاء سے زیادہ کام لے لیتے ہیں. وہ کام جو ہم نہ ہاتھ سے لے سکتے ہیں نہ پاؤں سے، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو یہ بہرحال سب سے چھوٹا عضو ہے جسم انسانی کا، اور اس کا کام جو ہے وہ بولنا ہے. اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بولتا ہے. تو بولنا جو ہے وہ خود ایک نعمت ہے پروردگار عالم کی، لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بولنا. یہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ اللہ نے زبان کس لیے دی ہے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، نہیں، زبان بولنے کے لیے دی ہے، مگر اس میں ایک شرط بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بولنا. اس کی دلیل کے طور پر میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام سجاد سے پوچھا گیا کہ بولنا بہتر ہے یا خاموشی؟ تو آپ نے فرمایا دونوں کے لیے آفت ہے. بولنا اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ آفت ہیں، اور خاموشی اس کے لیے بھی کچھ آفت ہیں. اگر دونوں آفت سے سالم ہوں تو بولنا بہتر ہے. یعنی ان کی جو آفت ہے، ان کی جو مشکلات ہیں، اگر وہ دونوں میں نہ پائی جائیں، نہ خاموشی میں ہو نہ بولنے میں، تو ترجیح کسے ہے؟ بولنے کو ترجیح دی گئی ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں دلیل کے طور پر کہ خدا نے کسی بھی پیغمبر کو خاموشی کے لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ میں تمہیں بھیج رہا ہوں لوگوں کے درمیان میں تم خاموش رہنا. تو اگر بولنا آفت سے خالی ہے تو بولنا جو ہے وہ بہتر ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم بولنے کے لحاظ سے جو ہے وہ بہترین بولنے والے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نہ کم بولتے تھے اور نہ زیادہ، درمیان میں درمیانی راستہ اختیار کیا. نہ کم بولتے تھے اور نہ زیادہ. پھر آپ فرماتے آپ کی خاموشی زیادہ تھی
اور بغیر ضرورت کے آپ نہیں بولتے تھے. جناب ابو ذر سے آپ نے ارشاد فرمایا، چوتھے امام ارشاد فرماتے کہ رسول اکرم نے جناب ابو ذر سے کہا کہ جس بات کے بولنے میں تمہارا فائدہ نہیں ہے اسے چھوڑ دو. اگر دیکھ رہے ہو کہ یہ بات بولوں گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے تو کہا اس بات کو بولو ہی مت، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو. پھر آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت اپنے پیسوں کی طرح کرو. آدمی اپنے پیسوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کو خرچ کرتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو خرچ نہیں کرتا ہے. اسی طرح زبان کی حفاظت کرو، جہاں بولنا ہے وہاں بولو، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں نہیں بولو. تو ضرورت کے وقت بولنا اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی ایک چیز، اس کے اندر جس چیز کا دھیان رکھنا وہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ بولے. دوسری چیز اس میں جو اہم بات ہے بولنے میں وہ ہے کہ کم بولنا. ضرورت کے وقت بولنا ایک چیز، دوسرے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے کم بولنا. چوتھے امام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر بولنا چاندی ہے، سلور ہے، تو خاموشی سونا ہے، گولڈ ہے. یعنی جتنا فرق چاندی اور سونے میں ہے اتنا ہی فرق جو ہے وہ بولنے اور خاموشی میں ہے. یعنی گویا خاموشی کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے. تو دوسرے اہم چیز بولنے میں کیا ہے؟ جو ہے وہ خاموشی کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. اور امام علی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اذا تم العقل نقص الکلام. نہج البلاغہ میں ہے کلمات قصار میں، جب انسان کی عقل جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ جب عقل اس کو آ جاتی ہے اور وہ ہوتا ہے مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، میں جو بول رہا ہوں اس کے نتائج کیا نکلیں گے. لہذا اذا عقل مند کی گویا ایک نشانی یوں کہہ لیجیے اذا تم العقل نقص الکلام، اس کا کلام جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ عاقل جو ہے وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. بولنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہوں گے. اور آپ دیکھیں اسی لیے ایک دوسری جگہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانسان مخبوء تحت لسانه. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، ظاہراً آپ دیکھیں گے اور بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر ظاہری طور پر کہہ سکتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اندر سے کیسا، اس کی شخصیت کیسی ہے. لیکن جب وہ بولنا شروع کرے گا تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے. تو الانسان مخبوء تحت لسانه. تو دوسری چیز بولنے میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کم بولنا. خاموشی کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے اس میں. تو بولنا اللہ کی نعمت ہے، مگر اس میں پہلی چیز ضرورت کے وقت آدمی بولے، دوسری چیز کہ آدمی جو ہے وہ کم بولے. یعنی ضرورت کے وقت بھی اگر بول رہا ہے تو جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی بولے، زیادہ جو ہے وہ نہ بولے. اس لیے کہ بولنے کی آفت ہے زیادہ بولنا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو رسول اکرم نے ارشاد فرمائی ہے کہ پروردگار عالم زیادہ بولنے کو ناپسند کرتا ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ بولنا یہ بولنے کی آفت ہے. افلاطون جو ایک فلسفی تھا بزرگ، اس نے کہا ہے کہ کسی کوئی جہالت کو دو چیزوں کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے کہ اس کی کتنا بڑا جاہل ہے تو دو چیزوں سے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ جان سکتا ہے. پہلی چیز جب آپ دیکھو کہ ایک آدمی اس چیز کے بارے میں بتائے جس کے بارے میں اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ارے بھائی ابھی تم سے کسی نے اس بارے میں کچھ پوچھا نہیں، تم کیوں خواہ جو ہے وہ بول رہے ہو. ایک چیز. اور دوسرے جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بولنا. اگر آپ یہ جہالت ناپنا چاہتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ ناپ لیں. وہ پوچھا ہی نہیں کسی سے نے کچھ چیز کے بارے میں، بولنا شروع کر دیا، یا بول رہا ہے تو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بول رہا ہے. لہذا زیادہ بولنا یہ بولنے کے لیے کی جو ہے وہ آفت ہے. اور تو اس میں آدمی زیادہ تر کیا رہے؟ کم بولے، خاموشی کا جو ہے وہ اختیار کرے. اور
کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ خاموش رہو یہاں تک کہ دوسرے تم سے کہیں کہ بولو. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم بول رہے ہو اور دوسرے تم سے کہیں کہ بھائی چپ ہو جاؤ. لہذا زیادہ بولنا یہ کیا ہے؟ یہ بولنے کی آفت ہے. اس سے آدمی کو بچنا ہوگا اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے. علماء کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو زبان کی حفاظت کے لیے وہ بہت کچھ کرتے تھے. ایک عجیب و غریب واقعہ میری نظروں سے گزرا. آیت اللہ سید محمد حسین حمدانی صاحب تفسیر انوار درخشاں، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ مدرسے قوام میں میں تھا اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں جو ہے وہ آقا قاضی تبریزی بھی جو ہے وہ کسی کمرے میں ہے، اور اس زمانے کے بزرگ استادوں میں سے تھے، علماء میں سے تھے. کہا میں نے ان کے درس میں جانا شروع کیا، ان سے جو ہے وہ آنا جانا ہو گیا، ملنا جلنا زیادہ ہو گیا. کہ ایک دن درمیان گفتگو میری نگاہ ان کے منہ کے اندر کے حصے پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اندر کا حصہ جو ہے وہ نیلا ہو گیا ہے، بالکل جیسے کچھ چیز مارنے کے بعد کہیں وہ جسم کا حصہ نیلا پڑ جاتا ہے بعد میں. تو مجھے عجیب سا لگا کہ یہ اندر کیا ہے جو اس طرح سے نیلا پڑ گیا. تو کہا میں نے سرکار سے کہا استاد یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے پوچھا، پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی طرح کئی مرتبہ میں نے ان سے سوال کیا مگر انہوں نے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا. ایک دن میں نے بہت اصرار کیا اور کہا میں سرکار یہ صرف اپنے لیے جاننا چاہتا ہوں، کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ایک دن درس کے بعد جو ہے وہ مجھے بلایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان جب سیر و سلوک اور عرفان تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کچھ چیزیں جو ہیں وہ انجام دینی پڑتی ہیں. کہ جب میں سیر و سلوک اور عرفان کے راستے پر چلا تو پہلی چیز جو اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے زبان پر کنٹرول کرنا. اور کہا اس کے لیے میں نے 26 سال تک اپنے منہ میں ریت جو ہے وہ رکھی ہے، یعنی مٹی ڈھیل ہے، یہ ریت جو ہے وہ منہ میں رکھ لی تاکہ بول ہی نہ سکے، بات ہی نہ کر سکے. کتنا؟ 26 ایئرس. تقوی، سیر و سلوک، عرفان کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے، سیڑھی کیا ہے؟ وہ ہے زبان کا کنٹرول کرنا. مسئلہ تو علماء جو اس منزل پر پہنچے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو اوپر کیا کہ اس زبان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. چونکہ زیادہ بولنا یہ بولنے کی آفت ہے اور اس سے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی. آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ہمیں تو 32 دانت بھی دیے ہیں کہ بھائی ان سے باہر نہ نکلے، ہونٹ بھی دے دیے ہیں 2، یعنی 2 دروازے باہر ہیں اس کے لیے، مگر پھر بھی ہماری زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی. لیکن علماء نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تاکید کی ہے. علماء کی سیرت سے جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھے. جناب لقمان حکیم، کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، اس طرح تربیت کرتے تھے لوگ اپنے بچوں کی. تو آپ نے کہا کہ بیٹا کل روزہ رکھو. کہا ٹھیک ہے. کہا لیکن جب روزہ افطار کا وقت ہو تو تم نے دن بھر جو بولا ہے اسے لکھنا، پھر افطار کرنا. پہلے اسے لکھنا اور تب بھی افطار نہیں کرنا بلکہ پھر اسے مجھے سنانا اور اس کے بعد افطار کرنا. کہا ٹھیک ہے. اب اس نے جو ہے وہ روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت آیا تو جو دن بھر بولا تھا وہ لکھنا شروع کیا. تو افطار کا وقت تو لکھنے میں چلا گیا اور پھر سحر کا وقت اس چیز کو بابا کو سنانے میں چلا گیا. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کل پھر روزہ رکھو. اس نے کل پھر روزہ رکھا اور کہا پھر ایسا ہی کرنا. وہ بیچارہ پھر روزہ رکھا، پھر وہی اتنا زیادہ بولنا، اتنا زیادہ لکھنا، پھر اتنا بابا کو سنانا. پھر افطار اور سحر کا وقت جو ہے وہ نکل گیا. 3 دن ہو گئے. چوتھے دن آپ نے کہا کہ پھر روزہ رکھو. اب اس نے جو ہے وہ پھر روزہ رکھا اور اب جب افطار کا ٹائم آیا تو بابا نے کہا کہ لکھ لیا، آؤ سناؤ. اس نے کہا کہ نہیں، آج میں کچھ بولا ہی نہیں ہوں کہ آپ کو سناؤ، کہ جو لکھنے کی نوبت آئے. تو آپ نے کہا کہ چلو آؤ دسترخوان تیار ہے. دسترخوان لگا ہوا تھا، آپ بیٹھے اور آپ نے ایک سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ دسترخوان دیکھ کے کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ کہا بابا بہت اچھا لگ رہا ہے.
4 دن بعد جو ہے وہ 4 دن کے روزے کے بعد جو ہے وہ دسترخوان ملا ہے تو اچھا تو لگے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا روز قیامت کم بولنے والے کو ایسے ہی خوشی ملے گی جیسے تمہیں آج یہ دسترخوان دیکھ کر خوشی مل رہی ہے. تو کم بولنا چاہیے آدمی کو، زیادہ بولنا ہی آفت ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہنم میں جانے کا ایک سب سے بڑا سبب اور ریزن جو ہے وہ انسان کی زبان ہوگی. بہت زیادہ بولنے کی بات نہیں ہے اس میں، کم میں بھی آدمی جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ رکھے. اسی لیے کہا گیا ہے. آپ دیکھیں وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی بزرگ عالم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ تھوڑا سا پریشان ہے. تو اس نے پوچھا بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ تو ایک بزرگ عالم تھے، متقی پرہیزگار تھے، اللہ نے آپ کی قبر میں تو جو باغات جو ہیں وہ لگائے ہوں گے اور کیا آپ کی ایسی کیوں حالت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ نے مجھے ہر طرح کی راحت اور سکون دیا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ایک تانا دیا تھا اور اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی. پروردگار عالم نے اس کے بدلے میں میرے لیے ایک بچھو معین کیا ہے کہ جو کبھی کبھی جو ہے وہ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں جو ہے وہ کاٹتا ہے، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو زبان کا جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا، کم بولنا، اتنا ہی بولنا جتنا جو ہے وہ ضرورت ہے. تو ہم نے اس حدیث کے سلسلے میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں ارشاد کی، بیان کی کہ رسول اکرم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: زیادہ جو ہے وہ بولنا، زیادہ جو ہے وہ کھانا، زیادہ جو ہے وہ سونا. اور ان کے نقصانات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. آئیے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں اور ایک واقعہ آپ کو سنا کے بات کو ختم کروں. جناب بہلول کا واقعہ ہے. جنید بغدادی اس زمانے کا ایک عالم تھا، ہارون رشید کے زمانے کا، اپنے کو سمجھتا بھی تھا عالم ہوں. تو ایک دن جو ہے وہ بہلول سے ٹکرا گیا. اب ہم ایک قدم اوپر بڑھنا چاہ رہے ہیں ان تینوں میں بھی، ذرا دھیان سے سنیے اس بات کو. بہترین ہے کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، لیکن ایک درجہ اوپر. اور جناب بہلول نے جو ہے وہ ہمیں لے گئے. جناب بہلول کہتے ہیں کہ وہ جنید بغدادی ملا ایک دن راستے میں اور اس نے کہا کہ بہلول کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہر ایک کو نصیحت نہیں کرتا، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو میں نصیحت کروں گا. اس کو بڑا عجیب سا لگا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر صلاحیت، اور مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تو پھر؟ کہا میرے سوال کا جواب دے دو. تو ٹھیک ہے، کہا کرو. کہا یہ بتاؤ آداب دسترخوان کیا ہے؟ اس نے کہا کم کھانا. آپ مسکرائے، کہا چھوڑو، تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے میں تمہیں نصیحت کروں. اس کو عجیب سا لگا. چلا گیا. کئی دن بعد پھر ملا، پھر پوچھا کہ بہلول کچھ نصیحت کرو. کہا صلاحیت پیدا ہوئی؟ میں سوال کروں جواب دو گے؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ سونے کے آداب کیا ہیں؟ کہا کم سونا. آپ نے کہا تم تو وہیں کے وہیں. کچھ دنوں بعد پھر ملا، پھر کہا پھر نصیحت کرو. آپ نے کہا صلاحیت پیدا ہوئی؟ کہا ہاں. کہا تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں، کہ بتاؤ بولنے کے آداب کیا ہیں؟ کہا کم بولنا. تو یہ تو وہی تھا نا جو اب تک ہم نے کہا، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا. بہلول نے کہا نہیں، یہ نہیں. اس نے کہا کہ یہ سب حدیث ہیں اور تم میری توہین نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم شریعت کی توہین کر رہے ہو. رسول نے جو ارشاد فرمایا اس کی توہین کر رہے ہو. یہی آداب ہیں جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. اس سے ہوا جا کے جو ہے وہ ہارون رشید کے پاس پہنچا. وہاں جا کے جو ہے وہ اس کو واقعہ بتایا کہ اس نے میری نہیں بلکہ رسول کی توہین کی ہے، رسول کی حدیث کو اس نے جو ہے وہ گویا مذاق اڑایا ہے. اس نے جناب بہلول کو بلایا. کہا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں. آپ نے جو ہے وہ جو علماء بیٹھے تھے وہاں کچھ اور ان سے پوچھا کہ اس نے صحیح کہا ہے بھائی جنید نے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا میں تو اکیلے کو جاہل سمجھتا تھا، پتہ چلا تم سب کے سب جاہل ہو. سن کر ہارون رشید نے کہا کہ اچھا پھر بہلول تم ہی بتاؤ کیا آداب ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو کہا کہ کھانے میں کم کھانا، کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے وہ نجس اور حرام کھائے اور کم کھائے تو چلے گا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر صرف کم کھانا ہی تھوڑا ہی ہے، حلال کھانا ہے. پھر آپ نے کہا کہ اس نے جو کہا کہ سونے کے آداب میں سے ہے کم سونا. کہا نہیں ٹھیک ہے کم سونا، لیکن اس کے آداب میں سے کہ آدمی جب سو رہا ہے تو اپنا سب حساب کتاب کر کے سوئے کہ اس نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انجام دے دیا کہ نہیں. تو اگر کم سوئے گا، اگر زیادہ بھی سوئے گا تو اس کا سونا جو ہے وہ عبادت ہوگا.
یہ جو ہے وہ پھر کم بولنا، اسی طریقے سے کم بولنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آدمی کم بولے، اللہ اور رسول پہ تہمت لگائے اور کہے کہ بھئی چھوٹی سی تو تہمت لگائی ہے، چلے گا؟ کہا نہیں چلنے والا۔ کہا تو صرف یہی آداب نہیں ہے، ان سے قدم اوپر بھی ہیں، تو جو جناب بہلول نے ہمیں جو بتایا ہے۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں وہ تھیں کہ جنہیں اللہ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے: زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، اور ان سب کا ماہ مبارک رمضان میں تربیتی پہلو ہے۔ جس طرح پورے مہینے پریکٹس کی جاتی ہے کم کھاؤ، جس طرح پورے مہینے پریکٹس کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ کم سو، اسی طرح جو ہے وہ کم بولو، یہ بھی پریکٹس ہے۔ زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، اس لیے کہ مبتلات روزہ میں سے ایک جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے اوپر بہتان باندھنا۔ روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے، لیکن اگر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بہتان اور تہمت لگائے تو روزہ ظاہراً باطل تو نہیں ہوگا، لیکن روزے کا جو وقار ہے، روزے کا جو درجہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے بھائی، یہ بھی ایک تربیتی پہلو ہے اس کا کہ کم بولو، زبان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھو، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف نہ کھانے اور نہ پینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ ان اعضاء کے اوپر کنٹرول رکھنے کا نام بھی ہے، اور خاص طور سے زبان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھنا۔ بس میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم جو ہے وہ ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور اگر کھائیں بھی تو اس لیے کہ زیادہ عبادت کر سکیں، اگر سوئیں بھی تو اس لیے کہ اٹھ کر جو ہے وہ اس کی زیادہ جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کر سکیں، اور اگر ہم بولیں بھی تو ہمارا بولنا بھی جو ہے اگر زیادہ بھی بولیں تو وہ کلام خداوندی ہو، ذکر خداوندی ہو۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ان آفات اور بلیات سے جو آج کل زمانے میں رائج ہیں، ہمیں جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔